عثمان بھائی، یہ جو ڈیبیٹ ہے نا کہ آیا جادو زیادہ اثر کرتا ہے انسان پر، جنات زیادہ اثر کرتے ہیں، یا یہ اپنی سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے. اور میں نے اس پہ میں الحمدللہ سائیکالوجی بھی کچھ پڑھی، پھر قرآن و حدیث سے بھی کچھ علم لینے کی کوشش کی. میں جس کرکس پہ پہنچا، نتیجے پہ پہنچا، وہ یہ ہے کہ دونوں ہی ہوتے ہیں. جی، سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز بھی ہوتے ہیں، آئی ایم شیور کہ آپ کا بھی ہے، کیونکہ لاسٹ سیریز میں ہم نے یہ بات کی بھی تھی. جی، جیسے ہمارا معاشرہ انتہائی ریپریسو ہے، جس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اپنے دکھ درد شیئر نہ کرو، نہ ہی کسی کی زیادتی پہ بولو. اسپیشلی عورت کو یہ کہا جاتا ہے کہ اب تمہاری شادی ہو رہی ہے تو بس تم نے چپ کرنا ہے، جی، جو تمہیں اگلے کہتے رہیں، اب تمہارا جنازہ ہی آئے ہمارے گھر. ایسے ہی. اب جب وہ اتنی چیزیں برداشت کرتی رہتی کچھ نہیں بولتی، تو ذہنی مریض تو بننا ہے ایک. جی، پھر جب ذہنی مریض انسان بن جاتا ہے تو پھر معالج کے پاس جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ پہ تو جادو ہے. اسی طرح میرے پاس بہت سے لوگ کاؤنسلنگ کرانے آتے ہیں، کہتے ہیں ہم انگزائٹی کے پیشنٹ ہیں، جی، ہم پر انگزائٹی ہے، تو یا تو کسی نے جادو کرا دیا حسد کی بیسس پہ، یا جو ہے وہ بس شیطان وغیرہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں. حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کتنے لوگ کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، کتنے لوگ کو بد اخلاقی دکھائی ہے، کتنے لوگ کے ساتھ بدتمیزیاں کی ہوں گی. تو حقوق العباد میں آپ کمی کریں گے تو انگزائٹی تو آئے گی. تو بہرحال میرا کرکس یہ ہے کہ دونوں ہی ہیں. لیکن اس ایپیسوڈ میں اسپیشل جو میں آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر تو انسانی نفسیات پر جادو اور جنات کا کچھ عمل ہے، جیسے ایک بندہ آلریڈی پریشان ہے، ایک بندہ آلریڈی اس ڈر میں ہے کہ مجھ پر جادو ہے، مجھ پر شیطان حاوی ہے، یا انگزائٹی کا پیشنٹ ہے، یا کوئی نفسیات کا، اسے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نفسیاتی مریض ہے. وہ جب آتا ہے ایک معالج کے پاس اور معالج مزید اس کو پریشان کر دے یا کچھ ایسی باتیں بتا دے، تو ذرا پرسنل سوال ہے آپ سے کہ آپ ماشاءاللہ 2005 سے اس کام میں ہیں، اللہ نے آپ کو استقامت دی، یہ 15 سال کا سفر ہے آپ کا. تو پرسنل سوال یہ ہے کہ اس سفر میں کیا آپ سے بھی کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو نہیں کرنی چاہیے تھی آپ کو، اور کیا کچھ طریقہ کار آپ کا ایسا تھا جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے لوگ مزید پریشان ہوتے تھے، مزید ایک ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے تھے، اور بعد میں آپ کو ریئلائز ہوا کہ یار یہ تو میں نے اپنے مریض کو مزید پریشانی میں شاید مبتلا کر دیا؟ پرسنل سوال ہے، اگر آپ جواب دینا پسند کریں اس پہ. جی بالکل علی بھائی، یہ واقعتاً بہت ہی پرسنل سوال ہے. تو لیکن اگر آپ نے پوچھا ہے، اگر وہ چیزیں میں بتاؤں گا تو لوگوں کو فائدہ ہوگا. اچھا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے کام ایسے بھی ہیں، ظاہر بات ہے میں فرشتہ نہیں ہوں، اچھا، میں بھی ایک انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو چینج کرے، صحیح، اپنی اصلاح کرے. صحیح، بہت بڑی بات ہے یہ. ٹھیک ہے. تو ویسے 2005 سے میں یعنی میرا طالب علمی کا دور شروع ہوا اس فیلڈ میں سیکھتا بھی تھا اور علاج بھی کرتا تھا. اچھا، تو میری کوشش یہ تھی، میں نے قرآن و حدیث کے دائرے میں رہ کے کام کرنا ہے. اور ظاہر بات ہے اس چیز کے لیے، سیکھنے کے لیے پازیٹیو لوگوں کے پاس جانا تھا. صحیح. تو میرے بے شمار اساتذہ ہیں جن سے میں سیکھنے کے لیے گیا کہ مجھے یہ چیزیں سکھائیں. انہوں نے جو مجھے چیزیں سکھائی وہ ظاہری تو دیکھنے میں پازیٹیو لگتی تھی، لیکن جب میں اس پہ عمل کرتا، کوئی 1 سال 6 ماہ میں جب اپلائی کرتا، تو مجھے بعد میں سمجھ آتی کہ یہ تو اس سے پیشنٹ بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے. اس سے تو پیشنٹ کا نقصان ہوتا ہے. تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں. تو 11 چیزیں ایسی ہیں جو اب تک میں کرتا رہا ہوں اور چھوڑ چکا ہوں. 11 چیزیں 11 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی. جب ہم نے یوٹیوب چینل بنایا اور اس ایک ادارے کی بنیاد رکھی، صحیح، تو ہم نے بیٹھ کے یہ عزم کیا جو لوگ ہیں نا ان کی زندگیوں کے اندر ہم نے خوشیوں کا رنگ بھرنا ہے. ٹھیک ہے، خوشیاں بانٹنی. اب خوشیاں بانٹنے کے لیے پھر آپ کو پتہ حقیقت بتانی پڑنی تھی. صحیح. تو پھر میں نے وہ بھائیوں سے بھی ذکر کیا جو میٹنگ میں بیٹھے تھے. میں نے کہا بھائی یہ کام میں نے کیے ہیں، اس سے فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے. اچھا. انہوں نے کہا اس کی لسٹ بنائیں. صحیح. لسٹ بنائی. انہوں نے کہا آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. رازق اللہ کی ذات ہے. اگر تو یہ کام آپ فیس لینے کے لیے کرتے تھے، آپ فیس رکھیں فکس. ٹھیک.
ٹھیک ہے. پیشنٹ کو واضح بتائیں بھئی یہ میری فیس ہے, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ کوئی پیشنٹ فیس دینے سے انکار نہیں کرتا. لیکن اگر آپ بکرا چھترا اس شکل میں جا کے کسی سے فیس لیں گے تو وہ حرام بھی ہوگی, اس کے نقصان بھی, اللہ بھی ناراض. اچھا 11 چیزیں علی بھائی ایسی ہیں, شروع میں جب میں سٹارٹ کرتا تھا تو پازیٹیو لگتی تھی, بعد میں جب میں اس کے رزلٹ دیکھتا تھا تو بھیانک قسم کے نکلتے تھے. اچھا, بے شمار لوگوں کا نقصان ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں اعلان فرماتے ہیں اللہ ذی یوسوس فی صدور الناس, وہ جو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے سینوں میں, من الجنات والناس, وہ جنات بھی ہو سکتے ہیں اور انسان بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ خوف سے جادو کی ابتدا ہوتی ہے. اصل ہب جو ہے نا, جب خوف پھیل جاتا ہے, جب پیشنٹ پینک ہوتا ہے, ڈر جاتا ہے, اس کے بعد جادو بہت تیزی سے اس کے جسم پر بھی اثر کرتا ہے, اس کے نفسیات پر بھی اثر کرتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا جادو کی جب ابتدا ہوتی ہے نا, جادوگر جنات کو بھی بھیج سکتا ہے یا کسی شخص کو بھی ڈرانے کے لیے بھیج سکتا ہے. وہ سب سے پہلا عمل کیا کرتا ہے مریض کے اوپر, جادو کے ذریعے, جنات کے ذریعے سے اگر کرواتا ہے, صحیح, کپڑوں پہ کاٹ لگوائے گا, گھر کے اندر خون کے چھینٹے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سر کے بال, خواتین کے اکثر کٹ جاتے ہیں, بیٹھے بیٹھے دیکھا اتنے سر کے بال اچانک غائب ہو گئے. صحیح. اور اسی طرح گھر کے باہر مختلف قسم کی دالیں وغیرہ. اچھا یہ چیزیں جب آ جاتی ہیں آپ کے گھر پہ, اس وقت تک جادو کا اثر نہیں ہوا ہوتا. ٹھیک ہے. جب آپ ان چیزوں کو دیکھ کے خوف زدہ ہوتے ہیں, پینک ہوتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, پھر یہ وائرل ہوتی ہیں, پھر سٹرونگ ہوتی ہیں, کیونکہ خوف کی حالت میں جنات شیاطین انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں. صحیح. تو اصل جو ہب ہے نا وہ خوف ہے. جب پیشنٹ ڈرنا شروع کر دے تو اس کی اس مرض سے جان نہیں چھوڑتی. بالکل. پھر وہ روحانی علاج, روحانی مسائل کے ساتھ ساتھ نفسیاتی مسائل کا شکار بھی ہو جاتا ہے. اور اگر وہ پہلے ہی وہمی ہے, پہلے کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہے, پھر وہ اور بڑھ جائے گا. جی بالکل. تو میں اپنے کچھ پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں جو میں آج تک کرتا رہا ہوں, اور کرنے کے ساتھ ساتھ جب اللہ نے سمجھ دی تو ان کو میں چھوڑتا گیا. اچھا. دیکھنے میں وہ یوں لگے گا کہ شاید یہ ضروری ہیں یا ضروری ہیں, اس کا تو کوئی حرج نہیں, لیکن میں بتاؤں گا کہ میں نے کیوں چھوڑے. میں یہ سارے طریقے کرتا رہا ہوں, جو میں نے ان سے سیکھا میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں. صحیح, بالکل. ٹھیک ہے. سب سے پہلے پیشنٹ سے خوابوں کا پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو خواب آتے ہیں. ٹھیک ہے. جب وہ کہتا ہے کہ میرے پیچھے جانور بھاگتے ہیں, مختلف قسم کی پریشانیوں والی چیزیں نظر آتی ہیں, ڈرونی شکلیں نظر آتی ہیں, تو اسے کہا جاتا ہے آپ پہ تو بڑا سخت جادو ہے. اب وہ خواب انگزائٹی, ڈپریشن, سٹریس کسی اور وجہ سے بھی آ سکتے ہیں, جنات شیاطین کی وجہ سے بھی آ سکتے ہیں. بالکل. اچھا اب جب اس موقع پہ آپ اسے کہہ دیتے ہیں تیرے اوپر جادو ہے, وہ تو بیچارہ پہلے پریشان ہو کے آیا ہوتا ہے. جب کہتے ہیں آپ کے اوپر جادو ہے, جب خوف زدہ ہو جاتا ہے اس وقت وہی جادو جو اس کے اوپر 5% اثرات والا جادو تھا وہ فوری ایکٹیو ہوتا ہے اور اس کے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے, ذہن میں نفسیاتی امراض کی طرف لے جاتا ہے. اگر خوابوں کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ اسلام کیا کہتا ہے, اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ کو خواب آئے, اچھا خواب آئے تو وہ اللہ کی طرف سے, برا خواب شیطان کی طرف سے. برا خواب آئے کیا کرنا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار تھوکا. ٹھیک. ایسی پھونک مارنی جس کے اندر تھوک کے ذرے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے جو بندہ یہ عمل کر لے گا اسے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. صحیح. اب دیکھیں ایک آسان حل شریعت نے ہمیں دے دیا ہے. بالکل ٹھیک. ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے خواب کسی سے ذکر نہ کرو, منع فرمایا. جی ٹھیک ہے. آج کل برے خواب ہی ڈسکس زیادہ کیے جاتے ہیں, مجھے یہ خواب آیا, اور سب سے کیے جاتے ہیں. اچھا اب اسلام نے منع کیا کہ نہ بتائیں, کیونکہ اگر اس کی کسی نے تعبیر کر دی, ایک حدیث میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خواب ہے اس کی تعبیر پرندے کے پاؤں پر ہے, جو اس کی تعبیر کر دی جائے گی ویسا ہو جائے گا. اچھا. ٹھیک ہے. اب جب تعبیر کر دی گی کہ آپ پہ جادو ہے, اس کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے گی. جب یہ چیز ذہن میں بیٹھے گی وہ خوف میں جائے گا, خوف میں جائے گا تو جادو کو سپورٹ ملے گی. حالانکہ وہ پیشنٹ تو معالج کے پاس اس نظریے سے جاتا ہے کہ جناب میرے اوپر کچھ جادو کے اثرات ہیں تو مجھے ظاہر کر, اسے آپ کاؤنسلنگ کریں, سمجھائیں پازیٹیو طریقے سے, تو وہ اس کا خوف کم کرنے کا باعث بنے گی اور اس کا جادو اور اس کے اثرات بہت تیزی سے کم ہو جائیں گے. صحیح. اب یہ جو طریقہ اسلام نے ہمیں بتایا کہ اعوذ باللہ پڑھ کے بائیں کندھے پہ 3 بار تھوکی, کتنا آسان طریقہ ہے. بالکل ٹھیک. اچھا مجھے کچھ پیشنٹ یہ بھی بتا رہے تھے کہ کیا آپ خواب زائل کر لیتے ہیں, یعنی سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ بھی زائل کر دیں گے ہمارا خواب. صحیح. میں ان سے حیرانگی سے پوچھا کہ آپ اپنا خواب خود زائل کریں نا, شریعت سے تو یہی ہمیں ثبوت ملتا ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں, خواب آپ بھی زائل کر دیں کیونکہ یہ ہو سکتا ہے دوسرا بندہ بھی کر سکتا ہے, ہو سکتا ہے ان کے ایکسپیرینس میں یہ چیز گزری ہو. صحیح. ٹھیک ہے.
اچھا وہ کہتے ہیں کہ کچھ جو خواب اکثر لوگ ظاہر کرتے ہیں دوسرے آنکھیں بند کروا کے، کوئی نفسیاتی طریقے سے بھی کوئی طریقہ ہے کہ آپ ریہرسل کروائیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، اس سے خواب ظاہر ہو جاتا ہے. صحیح. تو آسان طریقہ یہی ہے. میں سمجھوں گا کہ اگر کوئی دوسرا شخص کسی دوسرے بندے کا، مریض کا خواب، جس کو خواب آیا، کوئی دوسرا معالج اس کا خواب ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا تو ایک نئی چیز ایجاد کرے گا، اس سے نفسیاتی معاملات بڑھیں گے. دوسرے بندے سے ہم یعنی معالج سے اپنا خواب ظاہر نہیں کروا سکتے. اگر کسی کو گھر میں خواب آتا ہے، صحیح، کسی معالج سے ڈسکس نہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق صبح اٹھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، بائیں کندھے پہ 3 بار تھوک لے، انشاءاللہ وہ جادو کے جو اثرات ہیں اگر شیطان کی طرف سے ہے اس کا اثر زائل ہو جائے گا اور اسے اس کا کوئی انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا. تو جو خواب ہے اس کے متعلق تو لمبی تفصیل ہے، انشاءاللہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کے اوپر پراپر پوری ایک سیریز لے کے آئیں، پورا سیزن لے کے آئیں کہ خواب ہوتے کیا ہیں، ان کی ہسٹری کیا ہے، ان سے نقصان کیسے ہوتا ہے، اس پہ ریسرچ جاری ہے. تو انشاءاللہ بلکہ خواب تو دیکھیں نا عثمان بھائی، میں نے سائیکالوجی میں خوابوں کے بارے میں پڑھا ہے. جی اصل میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ جب ہم سوتے ہیں نا تو سلیپ کی 5 سٹیجز ہیں نفسیات کے مطابق. جی. اور جو گہری سلیپ ہوتی ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں REM، جی، ریپڈ آئی موومنٹ. اس میں ہماری آنکھ اندر سے نا بہت ریپڈلی موو کر رہی ہوتی ہے، تب ہم گہری نیند میں چلے جاتے ہیں، اور وہ آتی ہے سونے کے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بعد. گہری نیند کیسے انہوں نے دیکھی؟ انہوں نے ایک انسٹرومنٹ لگایا ہوا تھا ان کے دماغ کے ساتھ جو لوگ سو رہے تھے، اور وہ ان کے اندر کی جو انرجی تھی ایز ویوز نظر آ رہی تھی سونے کے دوران. تو انہوں نے دیکھا کہ گہری نیند میں وہ ویوز کافی بڑی ہو جاتی ہیں، ان کے کریسٹ اور ان کے ٹرف کافی بڑے ہو جاتے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں ڈیلٹا ویوز بڑھ جاتی ہیں بہت زیادہ. اب گہری نیند جو ہے نا وہ 1.5 گھنٹے 1 گھنٹے کے بعد آتی ہے. اور جو خواب ہے نا ڈریمز، وہ سلیپ کی 4تھی سٹیج میں آتے ہیں. 4th سٹیج آف سلیپ ہے. اور 5th سٹیج میں بندہ جو ہے وہ پھر خوابوں سے فارغ ہو کے پھر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اٹھ جاتا ہے. اب انٹرسٹنگلی یہ جو دعا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا میں پناہ مانگی ہے اللہ کے غصے سے. اصل میں وہ ہے نا کہ اگر آپ نیند میں ڈر جاؤ، جی بالکل، تو وہ ایک خاص دعا ہے اور اس میں اللہ کے غضب سے پناہ مانگی گئی ہے. من غضبہ ہی واقعہ بھی ہے. جی. اور اس میں آپ نوٹ کریں تو شیاطین سے اور ان بری چیزوں سے چوتھا جو شر سے پناہ مانگی گئی نا وہ 4تھ نمبر پہ، اگر آپ اس دعا پہ غور کریں. جی. تو سائیکالوجی بتا رہی کہ 4تھ سٹیج ہے سلیپ کی، جب خواب آتے ہیں اور شیاطین وغیرہ آپ پہ حملہ کرتے ہیں. یہ تو ویسے ہی میں نے ایک انفارمیشن شیئر کی ہے سب کے ساتھ ان کی، اس کے لیے کہ وہ مزید اس پہ ریسرچ کریں. اور خواب کے بارے میں یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ سٹمک کے خواب بھی ہوتے ہیں، جو آپ کھانا کھاتے ہیں وہ بھی خواب ہوتے ہیں. پھر آپ کے ان ریزالوڈ کانفلکٹس، جو آپ باتیں ادھوری چھوڑ کر سو جاتے ہیں، وہ سٹریس کازنگ، جیسے کچھ لوگ ادھورا کام چھوڑ کر سوئیں نا تو انہیں ہائٹ سے گرتے نظر آتا ہے. جی. اب ہمارے معالجین ہائٹ سے گرنے کو کہتے ہیں کہ ہے ہی جادو. جی. حالانکہ وہ سائیکالوجی بتا رہی ہے کہ بندے نے ادھورا کام چھوڑا ہے اور وہ سو گیا ہے، اس کے ذہن پہ کام سوار تھا، تو اس کو ہمیشہ ایسا خواب نظر آئے گا کہ یا اس کے کوئی پیچھے پڑا ہوا ہے، یا وہ ہائٹ سے گر رہا ہے، یا اس کو بہت بے چینی والے خواب نظر آئیں گے. سائیکالوجی ہمیں بتاتی ہے. اچھا، وہ اعتراض معالجین اب اگر بات سنیں گے وہ یہ کریں گے کہ اگر سائیکالوجی بتا رہی اس کی آپ نے بات مان لی، ہماری کیوں نہیں مانی؟ دیکھیں یہ ایک ریسرچ کے بعد ہے. ایک دوسرا، اگر ایک معالج ہائٹ سے گرنے سے کہہ دیتا کہ یہ جادو کی ہی علامت ہے، ان سے سوال ہے کہ ان صاحب نے کس حدیث سے دلیل لی؟ ہاں دیکھیں نا، وہ بھی پھر قرآن و سنت سے ریفرنس ہے. یہ ایک ریسرچ بنیاد پہ آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ریسرچ ہوئی، تو وہ کس ریسرچ پر یعنی قرآن و سنت سے، کیونکہ روحانی علاج قرآن و سنت کے مطابق کیا جاتا ہے. دیکھیں ہمارا یہ موقف ہے عثمان بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے جادو کا ہو یہ علامت، جی، لیکن ضروری تو نہیں ہے نا. جی، ہو سکتا ہے وہ ادھورا کام چھوڑ کے سویا ہو، یہ اس کی بھی تو علامت ہے. جی. اب جادو جب ایک بندے پہ ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تب بھی وہ بہت سٹریس میں سوتا ہو، تب بھی یہ خواب آئے، لیکن کنفرم تو نہیں ہے نا کہ یہ جادو کی ہی علامت ہے. جی. تو اس طرح خواب کی بڑی ٹائپس ہیں، وہ جب ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے تو کریں گے. لیکن آپ نے بڑی اچھی بات ہے کہ خوابوں کے نام پر جب ہم لوگوں کو خوابوں کی تعبیر عجیب و غریب بتاتے ہیں تو لوگ نفسیاتی طور پہ اور دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. چلیں یہ تو ایک بات ہو گئی.
اور اس کے علاوہ اگر یہ خواب کے حوالے سے ایک پیشنٹ آیا میرے پاس, اچھا, اس نے آ کے کہا کہ میرے اوپر بہت زیادہ سخت جادو ہے جی, آپ سے علاج کروانا ہے. اچھا, آپ کو کیسے پتہ چلا آپ پہ جادو ہے؟ صحیح. وہ اصل میں ایک ویڈیو سن رہا تھا, صحیح, ٹھیک ہے, اس میں بتایا گیا ہے کہ فلاں 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 چیز اگر آپ کو خواب میں نظر آئے تو جادو کی علامت ہے. ٹھیک, ٹھیک ہے. حالانکہ اگر ہم دیکھیں حدیث یہ کہتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اپنا خواب جو ہے کسی عالم سے, خیر خواہ سے, عقل مند سے ذکر کرو. بالکل بالکل ٹھیک. اچھا, وہ ذکر کرنے کے بعد پھر وہ اس کے اوپر بتائے کہ اس کا مطلب کیا ہے. صحیح. اچھا, ایک آلریڈی یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اب وہ ویڈیو سننے کے بعد وہ ویڈیو سب پہ اپلائی تو نہیں ہوگی. ٹھیک, کیونکہ کسی کی تعبیر لوگ خود بخود ویڈیوز دیکھ کے اپنی تعبیر کر لیتے ہیں. جی ہاں, جی اس کی تعبیر یہی ہوگی. ایک بندے کو اگر خواب میں سانپ نظر آ رہا ہے, اس کی تعبیر اگر جادو ہے, ہو سکتا ہے دوسرے کی تعبیر ہو بیمار ہے, ہو سکتا ہے تیسرے کی تعبیر ہو کہ وہ اللہ سے دور جا رہا ہے, شیطان کے ہاتھ چڑھ رہا ہے. تو کوئی بھی اور ٹائپ بھی تو ہو سکتی ہے, شکل ہو سکتی ہے. صحیح. تو اس شکل میں اگر کسی کو خواب آتا ہے تو اسے یعنی تعبیر کروانے والا جو کچھ سوال کرتا ہے, مثلا وہ اس سے پوچھے کہ آپ کو رات کے کون سے پہر میں آیا. ٹھیک. یہ خواب جو ہے یہ آپ کو کتنی بار رپیٹ ہوا. صحیح. یہ خواب آپ جب دیکھتے ہیں تو اس وقت آپ کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے, جلدی اٹھ جاتے ہیں. مختلف چیزیں پوچھنے کے بعد بڑی باریک بینی سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص کہ میں نے یوٹیوب پہ سن کے یا وہ کہیں ایک تحریر پڑھی تھی, وہ خود ہی تعبیر کر لی. ٹھیک ہے, مثلا وہ ایک آنٹی ہیں ہماری, ان کے پاس گئے تو میں ان کے گھر پہ گیا, ان کی بہو آئی, انہوں نے کہا جی مجھے رات خواب آیا ہے تو میں نے عثمان بھائی سے نا تعبیر پوچھنی. تو اس نے ایک بڑا زبردست جواب دیا. اس نے کہا چلی جا, آپ کی خواب کی کوئی تعبیر نہیں. تو میں نے کہا کیا ہوا جی؟ کہتی نماز ایک نہیں پڑھتی, اس کو خواب اچھے آئیں گے. صحیح. دیکھیں علی بھائی, جب ہم جھوٹ بولتے ہیں, جی ٹھیک ہے, جب ہم دھوکہ دیتے ہیں, کسی کا حق مارتے ہیں, ضروری نہیں کہ ایسے لوگوں کو ہی ایسے خواب. جب معاشرے میں جھوٹ عام ہوتا ہے, ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا, 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا, اسے خواب کی تعبیر پوچھنی نہیں چاہیے. ناپاکی کا خیال ہی نہیں رکھتا. اسے خواب کی تعبیر پوچھنی نہیں چاہیے. وہ کسی معالج سے رابطہ نہ کرے, وہ اپنی اصلاح کرے, نمازوں کی پابندی کرے. صحیح. ہاں, اگر نماز پڑھنے کے باوجود, باقی معاملات کے باوجود کوئی خواب آ رہا ہے, وہ بھی یوٹیوب سے یا کسی اور سے تعبیر نہ کروائے. بالکل ٹھیک. بلکہ وہ کسی عالم, صحیح, مخلص آدمی جو اس سے محبت کرنے والا ہو, جو اس کے درد کو علم والا اس سے تعبیر کروائے. بالکل ٹھیک. اس طرح ہم جرنل تعبیر کی طرف نہیں جا سکتے. صحیح. اچھا, دوسرا جو طریقہ علی بھائی ہے, یہ تو خوابوں کے نام پر لوگ اکثر ٹریپ ہو جاتے ہیں, یہاں دلدل میں پھنس جاتے ہیں. ٹھیک. دوسرا ہے گروپ رقیہ سیشن. رقیہ کہتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت سے رقیہ کرنا. ٹھیک ہے. لیکن میں بات جو کر رہا ہوں گروپ رقیہ سیشن. صحیح. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے اگر 40 لوگ بیٹھے ہیں, اچھا, آپ اکٹھے سب پہ مائک میں قرآن پاک سے پڑھائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان میں سے اگر 10 اوریجنل جادو جنات کے پیشنٹ ہیں, وہ چیخیں مارتے ہیں, جی, شور مچاتے ہیں, کیونکہ وہ قرآن نہیں سن سکتے. صحیح. اب وہ 30 لوگوں کے نفسیات پر ایسا زبردست اثر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ دوبارہ وہ اس مرض سے نہیں نکلتے. وہ 10 لوگوں کو آرام آ جاتا ہے, لیکن یہ 30 لوگ بیچارے گھومتے رہتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہمارے اوپر جادو ہے. وہ ان کے سب کانشیس میں ساری چیخیں سیو ہو جاتی ہیں. صحیح صحیح صحیح. ٹھیک ہے. اب کٹھے رقیہ بہت اچھی چیز ہے. صحیح. قرآن پاک تھراپی ہے, اور میں نے بے شمار لوگوں کا علاج کیا, اس سے شفا ملتی ہے. جی. لیکن ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, دین کی دعوت بھی حکمت سے دینی ہے. اگر اس سے علاج کرنا, وہ حکمت سے کرنا ہے. بالکل ٹھیک. تو اگر آپ کہیں کہ اچھا اگر گروپ رقیہ سیشن نہیں کرنا چاہیے, وہ تو قرآن ہے, پھر کیا کیسے کرنا چاہیے؟ تو اس شکل میں کیا کرنا چاہیے کہ دیکھیں آپ فیس لیں, اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. صحیح. آپ کیا کریں کہ ایک مثلا پیشنٹ ہے, اس کو باقی پیشنٹس کے درمیان میں بٹھا کے نہ چیک کریں, تاکہ اس کے نیگیٹو اثرات باقی پیشنٹس پر نہ پڑیں. بالکل ٹھیک. آپ الگ روم میں اس کے پیرنٹس کے ساتھ, ان کے محرم کے ساتھ بٹھائیں. سب سے پہلے پیشنٹ کی بات سنیں, بھائی آپ کو دکھ کیا ہے, جی, تکلیف کیا, اس کی سنیں. پھر اس کے اوپر اکیلے رقیہ کریں. اگر وہ پیشنٹ چیخیں مارتا ہے, اگر اس کی حالت خراب ہوتی, کم از کم وہ اس کی حد تک رہتی ہے, وہ باقی 49 لوگ ہیں, 40 لوگ ہیں, 20-30 لوگ ہیں, ان کے نفسیات پر اثر نہیں ہوتا. دیکھیں نا, کامن سینس ہے. ڈاکٹر سرجری الگ روم میں لجا کر کرتے ہیں. اگر وہ سب کے سامنے سرجری کرنے لگ جائیں گے تو وہ اگلے کہیں گے ہم سرجری نہیں کرائیں گے, بے ہوش کر کے سرجری کرتے ہیں. بالکل, آپ نے بہت زبردست مثال دی کہ اگر کوئی آپریٹ کر رہا ہے, وہ ہمارے سامنے کوئی آپریٹ کر دے, ہم تو ہاسپٹل کے آگے سے نہ گزرے ڈر جائیں. بالکل. تو یہ بڑے آپریشن سب کے سامنے کری جا رہے ہیں. بالکل. تو مقصد یہ ہے کہ گروپ رقیہ سے اچھی کوئی چیز نہیں. علاج میں رقیہ شرعی چیز ہے,
قرآن سے علاج کرنا شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن اس کو جو اپلائی کرنا ہے وہ حکمت کے ساتھ کریں، الگ پیشنٹ کو ٹائم دیں، گروپ کے اندر نہ کریں، کیونکہ وہ باقی لوگ اس سے ایسے پیشنٹ بنتے ہیں، ہم کئی لوگوں کا علاج کرتے ہیں ان کے ذہن سے وہ باتیں نہیں نکلتی، کیونکہ وہ نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے. اگر نفسیات والے ڈاکٹر کا مشورہ دے دیں، وہ کہتے ہیں نہیں آپ جنات کا کریں کیونکہ ہمیں وہ یہی اگلے کوٹ کرتے ہوں گے نا کہ ہم نے اس بندے کو دیکھا وہ تو چیخیں مار رہا تھا، یا اس کا کلر چینج ہو گیا، آنکھیں ریڈ ہو گئیں اور وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھے، تو کہیں ہمارے ساتھ یہ نہ ہو جائے، یعنی نفسیات ہٹ ہوگی ان کی. بالکل ٹھیک. اچھا، یہ 2 طریقے ذکر ہو گئے. صحیح. یعنی گروپ رکیہ سیشن جو ہے میں کرتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اب نہیں میں کر رہا. بہتر ہے کہ نہ. میں کہتا ہوں میں نے الگ ٹائم دینا ہے، پیشنٹ کو ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے. صحیح. آدھا گھنٹہ میں اپنے ہر پیشنٹ کو ٹائم دیتا ہوں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کی بات سنیں، اس کا الگ سیپریٹ علاج کریں. ایک تو ہر بندے کی پرسنل بات ہوتی ہے، وہ امانت رہ جاتی ہے. بالکل ٹھیک. سب کے سامنے ذکر نہیں ہوتی. دوسرا اس کا علاج ہو جاتا ہے. تیسرا اگر باقی لوگوں پہ اس کے اثرات. بالکل ٹھیک. تو تیسرا ہے علی بھائی تصوراتی علاج. تصوراتی علاج بھی میں کرواتا رہا ہوں. اچھا. ٹھیک ہے. فیصل آباد میں ایک میرے دوست تھے، تو ان کے والد صاحب کو کوئی مسئلہ تھا ہیپاٹائٹس کا، تو میں ان کے علاج کے لیے وہاں گیا. تو میں نے کہا کوئی جادو کا مسئلہ نہیں. انہوں نے ایک اور معالج کو بلایا جو نفسیاتی علاج کرتا. ٹھیک ہے. اچھا، اس نے ان کے ایک بچے کو بٹھایا، ان کی آنکھیں بند کی اور کہا دیکھو کیا ہے، کتنے جن ہیں. وہ بچے کو نظر آ رہا تھا سارا کچھ. انہوں نے کہا بڑا سخت جادو ہے. وہ دوست کی کال آئی، کہتے آپ کہتے ہیں جادو نہیں ہے، یہ تو ہمارا بھتیجا ہے، اسے سارا کچھ نظر آ رہا ہے. اچھا، میں نے کہا اس بھتیجے کو میرے پاس لے آؤ. صحیح. جب میرے پاس لے کے آئے، میں نے کہا بتاؤ اس سے کہاں کہاں سے تعویذ نکلوانے، میں نکلوا دیتا ہوں. میں نے بھی وہی نفسیات، کیونکہ میں بھی وہ کرتا تھا. ٹھیک ہے. تب میں چھوڑ چکا تھا، میرا اس پہ بڑے تجربہ تھا. میں نے کہا آنکھیں بند کرو بچے کو. آنکھیں بند کروا کے میں نے بھی وہ تعویذ وغیرہ دکھا دیے. تو نفسیاتی طور پہ جو مثلاً آپ میرے پاس علاج کے لیے آئیں، میں ایک بچہ بٹھا لوں، اس کی آنکھیں بند کر کے کہوں گے علی بھائی کے اوپر دیکھیں کوئی جن ہے. وہ کہ جی عثمان بھائی 10 جن ہیں علی بھائی کے اوپر. صحیح. اب وہ بچے نے کہہ دیا، اس میں میری بات تو نہیں ہے نا، وہ بچہ کہہ رہا ہے، آپ خوف زدہ ہو رہے ہیں، میں اس کی تصدیق کری جا رہا ہوں. صحیح. تو اس طریقے سے پیشنٹ بیچارہ پھر خوف کی طرف چلا جاتا ہے. تو ایک تو نفسیاتی طریقے سے یہ علاج کیا جاتا ہے. یہ اس سے نقصان ہوتا ہے. اگر کوئی کہے کہ میرے علاج سے تو بھائی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے جی، تو وہ کرے، لیکن میں نے جو فیل کیا ہے نا، اس سے لوگوں کو اگلے کے ذہن میں وسوسہ آ سکتا ہے. اگلے کے ذہن میں وسوسہ آتا ہے. اچھا، ایک نفسیاتی علاج یہ بھی ہوتا ہے، مثلاً آپ میرے پاس آئیں، میں نے آپ کو کہا آپ آنکھیں بند کریں، ٹھیک ہے، اور آپ کو بے شمار خوفناک چیزوں کا پوچھا جو کامن ہوتی ہے. مثلاً آپ کو آنکھیں بند کر کے کہوں آپ ذرا پہاڑ کے بارے میں سوچیں، آپ کے ذہن میں پہاڑ آئے گا. ریت سوچیں، سانپ نظر آئے تو بتانا ہے. پہلے ساری وہ میسج دیا جاتا ہے سب کانشیس میں، سیو کیا جاتا ہے. ٹھیک. آپ نے کہا جی بالکل مجھے سانپ نظر آ رہا ہے. صحیح. اچھا، اس سانپ کو مار دیں، مار دیا، لو جی آپ کے جادو کا علاج ہو گیا. صحیح. تو یہ ایک نفسیاتی طریقہ ہے. میں کہوں گا کہ جس طرح آپ نے وہ بتا رہے تھے کہ نفسیاتی پیشنٹ کو جب آپ کہتے ہیں آپ پہ جادو ہے تو وہ بہت خطرناک کنڈیشن میں چلا جاتا ہے. بالکل ایسے. جب ہم آنکھیں بند کروا کے کسی کو ریہرسل کرواتے ہیں، یہ جادوئی ریہرسل میں آئے گا، ہم اسے نفسیاتی ریہرسل کروا کے مزید ذہنی مریض بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ طریقہ میں بڑی دیر اپلائی کرتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن اس طریقے سے جب میں نے نقصان دیکھا کہ اس سے تو مریض بڑھ رہے ہیں، اگلے کے خوف میں اضافہ ہوتا ہے، تو پھر ہم نے چھوڑ دیا اس طریقے کو. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ آپ کی باتیں سن کے عثمان بھائی وہی بات میرے ذہن میں آئی کہ دیکھیں اب ایک بندہ اسکیزوفرینک ہے، وہ پہلی وہم کا شکار ہے بیچارہ، وہ پہلے ہی سمجھتا ہے کہ میرے خلاف کچھ لوگ کر رہے ہیں، یا میں پتہ نہیں میرے خلاف کوئی سازشیں ہو رہی ہیں، میرے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں. جب وہ ایک معالج کے پاس جائے گا اور وہ مزید اس کا یہ خیال پختہ کر دیں گے کہ ہاں آپ پہ جادو ہے، آپ پہ جنات پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ تو پہلے خیالی دنیا میں اتنا زیادہ رہنے والا ہے، وہ تو اور پکا ہو جائے گا. بالکل. وہ تو اور کنفرم ہو جائے گا. بلکہ یہ تو آپ نے علاج کرنے کی بجائے اس کو زہر کا ٹیکہ لگا دیا، وہ مزید بگڑ جائے گا. لیکن یہ ہم جادو کا انکار نہیں کر رہے ہیں. کچھ لوگ اب یہاں سے یہ نہ سمجھے کہ یہ نفسیات کی بہت بات کر رہے ہیں تو پتہ نہیں یہ کوئی ماڈرن قسم کے مولوی ہیں، یہ ساری چیزوں کا انکار کر رہے ہیں. بھائی سمجھنے کی بات ہے، سائیکالوجی کا انکار تو نہیں ہے نا اسلام میں. اللہ نے نفسیات انسان کی ایک بنائی ہے. جی، انسان پریشان ہوتا ہے، اس کو نفسیاتی مسائل آتے ہیں. ہر چیز تو جادو نہیں ہوتی نا. یہ وسوسے کے ساتھ جوڑا نا، شیطانی شرارتوں کو وسوسوں کے ساتھ جوڑا. بالکل بالکل ٹھیک. تو اگر آپ ایسا پیشنٹ جو ہے نفسیاتی پیشنٹ ہے، وہ آپ اس کی آنکھیں بند کروا کے نفسیاتی ریہرسل کرواتے ہیں. وہ مثال ہم یہ دے سکتے ہیں کہ USB آپ نے اس کے برین میں لگائی، آپ نے اور ڈیٹا نیگیٹو سیو کر دیا. وہ تو پہلے بیچارہ نیگیٹو تھا، آپ نے اور ڈیٹا اس کے برین میں سیو کر دیا. لیں جناب، پہلے تو آپ سکون سے سوتے تھے، اب اور خوف میں چلے جائیں. بالکل ٹھیک.
تو یہ تصوراتی علاج بھی اس کے اچھے رزلٹ نہیں پائے, دل مطمئن نہیں تھا, یہ بھی چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے نا چوتھی چیز, ٹھیک ہے, گھر کے سربراہ کی غیر موجودگی میں علاج کرنا. اچھا, اس میں حکمت یہ ہوتی تھی کہ بھئی گھر کا کوئی سربراہ جس گھر میں بیٹھا ہوتا تھا نا, اب وہاں بندہ کھل کے بات بھی نہیں کر سکتا, خوف زدہ بھی نہیں کر سکتا. مثلا گھر کی 4 خواتین بیٹھی ہیں, جی, اور گھر کا سربراہ بھی بیٹھا, وہ پڑھا لکھا آدمی ہے, ٹھیک ہے, ان کے سامنے آپ خواتین کو تو نہیں کہہ سکتے بھئی آپ پر بڑا سخت جادو ہے. تو اس کا طریقہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ کوئی سمجھدار سیانہ بندہ جو ہے نا وہ بیچ میں نہ بیٹھا ہو. صحیح. وہ اگر بیچ میں نہیں بیٹھا ہوگا نا تو خواتین کو جس طرح چاہو ڈرا لو وہ خوف زدہ ہو جاتی ہیں. صحیح, خوف زدہ جلدی ہو جائے. تو یعنی میری بات کرنے کا کہ جو ہے نا سربراہ کی غیر موجودگی میں علاج, یعنی گھر کی 3-4 خواتین بیٹھی ہیں علاج کر دیتے ہیں. لیکن اب ہم 100% سمجھدار بندے کو ڈھونڈتے ہیں. جب کسی گھر میں علاج کرنے جائیں تو ہم کہتے ہیں کوئی ایسا بندہ جو سربراہ ہو تاکہ ہم اسے سمجھا سکیں, کیونکہ خواتین کے ذہن میں یہ پازیٹیو باتیں سمجھ میں نہیں آئیں, مشکل ہے, وہ خوف زدہ ہیں, پریشان ہیں پہلے. تو ہم ان کے گھر میں سے ہی ایک معالج تیار کرتے ہیں, اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اس طرح گائیڈ کریں گے. اگر جادو ہے تو اس کا علاج کرتے ہیں, اگر نفسیاتی ہے تو گھر کے سربراہ کو سمجھاتے ہیں. وہ ایک وقت آتا ہے تو الحمدللہ اس چیز سے وہ نکل جاتا ہے. یعنی گھر کے سربراہ کی غیر موجودگی میں علاج کرتے رہے ہیں. غیر موجودگی سے مراد یہ نہیں کہ اکیلی خاتون بٹھا کے علاج کرتے تھے, یعنی صرف خواتین بیٹھی ہوتی, سیانہ بندہ نہیں ہوتا تھا. جو سربراہ سیانہ بندہ ہوتا ہے وہی چلا رہا ہوتا ہے, تو اس کی غیر موجودگی میں. تو علاج جو ہونا چاہیے, میں پیشنٹس کو یہ مشورہ دوں گا جس سے بھی علاج کروائیں کسی سمجھدار پڑھے لکھے بندے کو ساتھ لے کے جائیں. صحیح. اور معالج سے کاؤنسلنگ لیتے وقت بھی اپنے گھر کے کسی سربراہ کو ساتھ رکھیں. بالکل. تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ بڑی جلدی کلیئر ہوگا, آپ کو غلط گائیڈنس نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. چلیں 4 ہو گئے. 5واں, تو 5واں طریقہ علی بھائی, ہم نا قمیض چیک کیا کرتے تھے پیشنٹس کی. اس طرح قمیض پکڑنی ہے اور پوائنٹر رکھنا ہے درمیان میں. تو اگر ادھر موجود ہوتی تو میں آپ کو فزیکلی بھی کر کے دکھاتا. ٹھیک ہے, اس طرح قمیض پکڑنی ہے اور پوائنٹر رکھ کے اس پہ قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھ کے پھونکنی ہے. یہ جی آپ کی قمیض چھوٹی ہو گئی ہے, چھوٹی ہونے کی علامت ہے جی جادو ہے. یہ بڑی ہو گئی ہے, اس کا مطلب سایہ ہے. مکمل ہے, اس کا مطلب بیماری ہے. یہ قمیض کو ہم مختلف طریقوں سے چیک کرتے تھے. جی علی بھائی, اگر آپ کے پاس قمیض ہوتی تو میں یہ آپ کو عملاً بھی کر کے دکھا سکتا تھا کہ آپ کی. تو قمیض چلیں منگا لیتے ہیں, چونکہ آپ یہ بتا رہے ہیں تو یہ طریقہ ابھی دیکھ لیتے ہیں. کہ میں پہلے بتا دوں, آپ کی قمیض اگر چھوٹی ہوئی اچھا تو آپ پہ جادو کی علامت ہے. اچھا, پہلے بتا دوں, آج پتہ چل جائے. چلیں میں قمیض منگا لیتا ہوں. یہ ذرا یہاں سر میری قمیض پکڑائیے گا پلیز. ایک قمیض مجھے دیجیے گا. ابھی دیکھتے ہیں کہ عثمان بھائی کیسے اس قمیض کو چھوٹا کر کے دکھاتے ہیں. جی جی, کس طرح میں یہ پہلے کہہ رہا ہوں, اگر یہ قمیض چھوٹی ہوگی تو جادو نکل آئے گا. ٹھیک ہے جی, چلیں جی, یہاں سے پکڑیں. یہ آپ اس سائڈ سے یہ والی سائڈ پکڑ لیں گے ذرا. اچھا, کیونکہ مضبوط ہے. چلیں یہاں سے پکڑ لیتے ہیں. اچھا, یہ پیمانہ ہے اور اس کو میں پہلے بتا دوں, یہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. کوئی بعد میں سوچے کہ شاید یہ چھوٹا بڑا ہو گیا. اس سے آپ میجر کریں گے. یہ اس سے میں میجر کروں گا. چلیں ٹھیک ہے جی. اب آپ جی بالکل یہ اوپر کر کے ادھر ہی ہے. اب یہ بالکل واضح ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پورا ہے بالکل. جی پورا ہے. یہ اس کو میں ہلا رہا ہوں, یہ پورا ہے بالکل. ٹھیک ہے. اب میں نے کچھ صورتیں پڑھنی ہیں. ٹھیک ہے. ایک صورت پڑھوں گا, اونچی آواز میں پڑھوں گا, اس کے اوپر پھونکوں گا پڑھنے کے بعد. تو آپ اگر تھک جائیں تو نیچے بھی کر لیجیے گا, کوئی نہیں. میں ایک صورت پڑھوں گا. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من
دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اچھا یہ جس طرح میں نے سورت تلاوت کی ہے پڑھی ہے تو آپ یہ چیک کریں گے. یہ میں ابھی چیک کرواؤں گا. ادھر ہی اپنا ہاتھ رکھیے گا. اگر میرا کیمرہ دکھا رہا ہے علی بھائی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ادھر سے پھر میں چیک کروا رہا ہوں. یہ تو اب فٹ نہیں آ رہا. یہ دیکھیں تقریباً آدھے انچ کے برابر فرق پڑ گیا قمیض کو. آپ نے پکڑا ہوا تھا. دیکھیں دوسری چیز سمجھنے کے لیے بھائی یہ ہے کہ ہاتھ سلپ ہو کے آگے کو نہیں آ سکتا, پیچھے تو جا سکتا ہے, بڑا ہو سکتا ہے نا. یہ قمیض چھوٹی ہو گئی ہے. بالکل میں نے آپ کو کہا تھا اب میں جادو نکل آنا تو علاج کروانا پڑ جائے گا. اللہ معاف کرے. اچھا میں اس کو انشاءاللہ میں مذاق کر رہا ہوں. میں اب یہ دیکھیں کیمرہ میرا دکھا رہا ہوگا اس چیز کو. یہ جی صاف ظاہر ہے مجھے کم از کم کتنا آدھے انچ سے زیادہ فرق پڑ گیا ہے قمیض کو. بالکل تقریباً. بالکل. اچھا اب علی بھائی یہ جو آپ کو میں نے چیز کر کے دکھائی, آپ کبھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی غلط گائیڈنس ہو سکتی, کیونکہ میں نے اونچی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کی. ٹھیک ہے. اور پھونکا. جی. کوئی اس میں کوئی غیر شرعی چیز ظاہری نظر نہیں آئی, لیکن یہ ایک نفسیاتی طور پہ غلط طریقہ تھا. میں کرتا رہا ہوں, چھوڑ دیا. اچھا ٹھیک ہے. اب آپ سے تو میں ویسے کیمرے پہ دکھا رہا ہوں, جو ایک ذہنی پریشان آدمی آئے گا اس کی قمیض اس طرح چھوٹی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب وہ بتائیں کہ اس بیچارے کی کیفیت کیا ہوگی. صحیح. ٹھیک ہے. اب آپ اس سے تو کنفرم ہو جائے گا کہ جادو ہوگا. اب آپ کو یہ نہیں آپ نے کویشچن کیا کہ یہ چھوٹی کیسے ہوگی, آپ کو سمجھ لگی کہ بات چھوٹی کیسے ہوئی؟ نہیں مجھے تو نہیں لگی, مجھے تو ایسے ہی لگا ہے کہ واقعی جیسے آپ نے کچھ پڑھ کے جو پھونکا ہے تو اس وجہ سے چھوٹی ہوگی. دیکھیں میں بتاتا ہوں. جب میں نے سورۃ شمس کی تلاوت کی, ٹھیک ہے, آپ کی توجہ اس طرف آئی اور لمبی سورت تھی. جی. آپ نے بازو ادھر رکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اب ظاہر بات آپ اگر ادھر ہی رکھتے تو میں اور پڑھتا رہتا, کیونکہ آپ نے شروع میں تھا چھوٹی سورہ ہے تو میں اوپر ہی رکھا. لیکن آپ اگر ادھر ہی رکھتے تو سورۃ شمس سے اگلی سورت پڑھ دیتے. اگلی آپ نے تھک کے نیچے کرنے تھے نا. جب آپ چیک کروانے کے لیے قمیض پکڑتے ہیں, اس کے بعد جب اس کا آپ اینگل چینج کرتے ہیں تو اتنا فرق پڑ جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ابھی دوبارہ پکڑیں, آپ کو میں بھی ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دکھاتا ہوں. اب میں نے پڑھنا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. پڑھنا اب میں نے کچھ نہیں ہے, لیکن آپ کو یہ کر کے دکھاؤں گا, پڑھے بغیر بھی چھوٹی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے میں کرتا رہا ہوں. یہ غلط تھا, چھوڑ دیا. اچھا ایک اور چیز میں فیل کر رہا ہوں, شروع میں بڑا ٹائٹ پکڑتے ہیں. ہاں جی. کیونکہ آپ نے کہا کہ ٹائٹ پکڑیں, لیکن نیچے جاتے جاتے لوز ہو جاتا ہے, بازو تھک جاتا ہے, لوز ہو جاتا ہے اور طرف. اس کی وجہ سے یہ قمیض پہلے ٹائٹ ہم نے پکڑی ہے, اس کے بعد یہ یوں تھوڑی ہو جاتی ہے. نہیں پھر بھی ہوتی تو ٹائٹ ہی ہے. دیکھیں زیادہ چھوٹی ہوگی نا, اینگل چینج ہونے کی وجہ سے. اینگل چینج ہونے کی وجہ سے فرق پڑتا ہے. مثلا یہ آپ کو میں نے ابھی کہا کہ بازو اوپر کریں. ٹھیک ہے جی. جب آپ نے اس ہائٹ پہ رکھ کے پمائش کروائی جی, اور اسی طرح جب آپ نیچے لے کے آئے جی, سیم کپڑا اب تو نہیں, وہ فرق میں سمجھ گیا. انگوٹھوں کا اینگل چینج ہو گیا, یہ چینج ہوا تو فرق پڑ گیا. انگوٹھوں کا اینگل چینج ہوا. اب جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ معالج کے اوپر بڑا ٹرسٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ بہت اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے. صحیح. پیشنٹ وہ کہہ لیں دیوانہ ہوتا ہے, وہ تو معالج کو جو ہے نا وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے ایک مسیحا ہے. صحیح. لیکن ایک معالج کو ایسے سیدھے سادہ آدمی کو یوز نہیں کرنا چاہیے, اس کو پازیٹیو گائیڈ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ واقعتاً ایک اگر نفسیاتی پیشنٹ کے ساتھ یہ حرکت کی ہے, حرکت ہی کہوں گا میں, جو غلط چیز ہے. آپ کو سچا واقعہ بتا دیتا ہوں. میرے پاس ایک کاؤنسلنگ کے لیے یوتھ آیا, اس کی جاب نہیں لگ رہی تھی. صحیح. تو اس نے کہا میں ہر جگہ گیا ہوں, میں سائیکالوجسٹ کے پاس گیا ہوں, میں جادو کرانے والے مولوی صاحب, جادو کا علاج کرنے والے ہیں, ان کے پاس گیا ہوں. میں نے اشتیاق میں پوچھا کہ آپ کو کیا کہا ہے انہوں نے. کہتے انہوں نے بس میرے یہاں پر ایک مارکر لگایا, یہاں پر ایک مارکر لگایا, اور پھر مجھے بتایا ان دونوں کے درمیان ڈسٹینس کم ہو گیا, تو اس کا مطلب ہے تم پر جادو. تب میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ کون سا طریقہ ہے, ایک مارکر ادھر لگاؤ, ایک مارک ادھر لگاؤ. تو ابھی جو آپ نے یہ سمجھایا, اس سے مجھے سمجھ آیا کہ شاید اس میں بھی کوئی ایسی, اس میں بھی بازو کی کوئی اینگل چینج ہوتا ہوگا. میرا اس میں ایکسپیرینس تھا, سکن ایکسٹینڈ ہوتی ہوگی, بعد میں سکن قریب آ جاتی ہوگی. انہوں نے اس میں کوئی نہ کوئی مارجن. میں بڑا تب بھی حیران ہوا تھا کہ یہ کون سی ٹیکنیک ہے. اچھا صحیح. تو یہ تھا قمیض چیک کرنے کا طریقہ. میں بڑا عرصہ, یعنی میرے پاس پیشنٹ آتے, اچھا کئی پیشنٹ پوچھتے تھے
کہ سر یہ آپ کرتے ہیں تو یہ شریعت میں بھائی قرآن ہی تو پڑھا ہے آپ کے سامنے. بالکل ٹھیک. اچھا دوسری بات کہتے تھے تھرمامیٹر سے بخار نہیں چیک ہو سکتا تو اس سے جادو کیوں نہیں چیک ہو سکتا. اب وہ پیشنٹ بیچارہ چپ کر جاتا تھا. تو حقیقت یہ ہے کہ اسے نفسیاتی مریض بنا دیا جاتا ہے. تو اگر کوئی معالج آپ سے قمیض مانگتا ہے, چیک کرتا ہے وہ دھاگے سے بالشت کے ساتھ, یہ مت سمجھیں کہ آپ کے اوپر واقعتاً جادو ہے, وہ ایک نفسیاتی ایشو بھی ہو سکتا ہے. اچھا اسی طرح علی بھائی چھٹی چیز جو ہم کرتے تھے اس سے بھی نقصان ہوتا ہے, میں چھوڑ چکا ہوں. پانی کا گلاس ایک رکھتے تھے, اس کے اوپر دم کر کے اسی طرح پھونکنا, پیشنٹ کو پلانا, اس کو کہنا کہ بھئی 3 گھونٹ بھرنے ہیں. اچھا پہلے گھونٹ کا, دوسرے کا, تیسرے کا دیکھیں ذائقہ تو نہیں چینج ہوتا. صحیح. ایک بات تو یہ جب پیشنٹ کو کہہ دیا جاتا ہے نا تو وہ بہت زیادہ کانشیس ہو کے جب دیکھتا ہے تو اسے واقعتاً ذائقہ تبدیل لگتا ہے. ایک نمبر 2, ایک پیشنٹ لاہور سے فیصل آباد میرے پاس آیا تو وہاں پانی میں بھی فرق ہے. نمبر 3, کچھ معالج اس میں کچھ ڈراپ وغیرہ بھی ہومیوپیتھک کے ڈال دیتے ہیں, سب کی بات نہیں میں کر رہا. ہر بندے کا ایک اپنا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا قرآن پاک پڑھ کر پانی کے اوپر دم کرنا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دیتی تھیں, وہ بہت اس سے شفا ہوتی ہے, بہت اچھی چیز ہے. میں خود پانی دم کر کے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن یہ جادو کو چیک کرنا, پانی کا ذائقہ میٹھا لگے تو جادو, کڑوا لگے تو فلاں چیز ہے, یہ طریقہ جو ہے غلط ہے. اس سے بھی بہت زیادہ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. نقصان کیسے ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں آپ پہ بڑا سخت جادو ہے, وہ ایسا نفسیاتی مریض بنتا ہے, اس کے بعد اس کی جلدی جان نہیں چھوٹتی. ایک نیگیٹو معالج سے جان چھوٹتی, دوسرا نیگیٹو, تیسرا, وہ بندہ بیچارہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے, نہ اس کا کوئی بزنس چلتا ہے, پھر بزنس ڈاؤن ہو جاتا ہے. ظاہر بات جب نفسیاتی مریض بننا, کاروبار کی طرف توجہ نہیں, پھر اس نے جانا سر میرا تو کاروبار بھی بند ہو گیا. اس نے کہنا اچھا جادو اور تیز ہو گیا. یہ نہیں کہنا کہ آپ نفسیاتی مریض ہو گئے, بزنس کو ٹائم نہیں دے. بالکل سر اب تو بزنس ڈاؤن ہوا تو بیگم بھی لڑائی کرتی. اچھا اب جب پیسے ہی نہیں آنے تو بیگم بیچاری لڑائی نہ کرے. بالکل حالات ہی ایسے پیدا ہو گئے. اچھا اب بیگم پہ بھی کر دیا. وہ ایسی دلدل میں اترتا ہے وہ پیشنٹ بیچارہ, بہت تباہی کی طرف چلا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ پانی کے ذائقے کے ساتھ بھی کرتے تھے, اب نہیں الحمدللہ کرتے. ہم علاج کرتے ہیں سمپل جو طریقہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو, بس وہی طریقہ ہے. زبردست. اچھا علی بھائی 7ویں چیز تھی کہ پیشنٹ آیا, مثلا میں نے آپ پر رقیہ کیا, ساتھ کہہ دیا آپ علی بھائی آپ کے گھر میں تو 10,000 جنات کا قبیلہ رہتا ہے, گروہ رہتا ہے. اچھا آپ تو میرے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں, جب آپ کو میں نے 10,000 کہہ دینے, آپ نے تو جب جاتے وقت سوچنا ہے عثمان صاحب تو پازیٹیو گائیڈ کر رہے ہیں. صحیح. میرے گھر میں واقعتاً 10,000 جنات, جب جس گھر میں کہہ دو ایک جن کہہ دو وہ بھی بہت مان نہیں ہوتا کہ ایک جن سے انسان کو. جس گھر میں کہہ دیا جب 10,000 جن ہیں, اس میں کیا ڈرونے خواب نہیں آئیں گے؟ نفسیاتی طور پہ اتنا پریشر میں آ گیا بندہ. ڈر, آپ کسی کو کہہ دیں نا تیرے کمرے میں جن ہے, اس میں رات سوئے گا نہیں. تو جس گھر میں کہہ دیا جب 10,000 جن ہے, تو وہ نفسیاتی پیشنٹ, ٹھیک ہے, گھر کی اس نے گھر جا کے پوری فیملی کو بتانا, خواتین نے الگ ڈرنا ہے, پھر وہ حتیٰ کہ اپنا گھر تک بیچ دیتے ہیں. بالکل ڈر کی وجہ, ایک گھر بیچا دوسرے میں گئے, اس نے کہا وہ پیچھے آ گئے ہمارے, وہ یہ غلط گائیڈنس ہے ساری. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. تو جنات کی تعداد اگر کوئی بتاتا ہے نا تو میں پیشنٹس کو کہوں گا کہ اس سے پوچھیں کہ سر یہ 10,000 جنات جو آپ نے 5 منٹ میں گنتی کی ہیں, اس مشین کا نام ہمیں بھی بتا دیں. کئی لوگ 20,000 جنات ایک مجلس میں بیٹھے جلا دیے ہیں جی, کتنے جل گئے جی, 3 لاکھ جن جل گئے. او اللہ کے بندے آپ نے گنتی کیسے کی ہیں؟ ٹھیک ہے, اتنی تیز آگ کہاں سے آ گئی؟ 100 کی گنتی کرتے ہوئے بھی میرے خیال 2-3 منٹ تو لگ جائیں گے. حدیث اگر دیکھیں نا, آگ کا عذاب صرف اللہ کی ذات دے سکتی. آگ کا عذاب حدیث موجود ہے, آگ کا عذاب صرف اللہ ہی دے سکتے ہیں, ہمارے لیے نہیں. اکثر علاج کرنے والے کہہ دیتے ہیں میں تیرے اوپر 10 جن ہے, کیا کریں گے, اب میں اس کو جلا دیتا ہوں. بھائی کسی علاج کرنے والے نے کبھی جن جلے ہوئے دیکھیں؟ اچھا, اور کیوں کہتے ہیں اس طرح نفسیاتی پیشنٹ؟ ہاں یہ کہ میں رقیہ کرتا ہوں, اللہ آپ کو شفا دیں گے, آپ سب ٹھیک ہو جائے گا. صحیح. اگر اسلام کو دیکھیں, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشنٹ کو حوصلہ کیسے دیتے تھے؟ لا بأس طہور انشاءاللہ. کیا ترجمہ؟ کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہو جانا آپ نے, غم نہ کر. پیشنٹ کو بیچارے کو تھپکی چاہیے ہوتی ہے, اس کو حوصلہ چاہیے ہوتا ہے, اور آج کل معالجین حوصلہ پست کر دیتے ہیں. کیا بات, بالکل ٹھیک ہے آپ نے. تو پازیٹیو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تعداد وغیرہ سے اور پیروں کے نیچے سے زمین ہی پیشنٹ کے نکل جاتی ہے. صحیح ہو گیا, صحیح ہو گیا. اچھا 8واں طریقہ علی بھائی, سوشل میڈیا پر آپ کو بھی بہت ساری ویڈیوز ملتی ہوں گی جس میں حاضری دکھائی جاتی ہے, پوزیشن. ہاں جی, 3-4 بندے چیخے مار رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم چاہیں تو دن میں جتنے ہم ادھر علاج وغیرہ کرتے ہیں, ہم اپنے یوٹیوب چینل پہ ایک دن میں 20 ویڈیو چڑھانا بھی چاہیں تو چڑھا سکتے جتنے پیشنٹس آتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ایک جن کسی میں حاضر ہوا, وہ چیخے مار رہا ہے, ہم نے یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالی. جی. اب اگر کسی گھر میں
وہ انگزائٹی کی پیشنٹ کسی بچی نے خاتون نے دیکھ لی تو اس کے ذہن میں یہ مسلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جن کی بات نہیں مانی جاتی, جس طرح شروع میں آپ نے کہا کہ ایک بیٹی کو کہا جاتا ہے بیٹا اب جنازہ ہی آئے تیرا, وہ بیچاری برداشت کر, اس کو کوئی اور رستہ نہیں ملتا, شیطان اس کو وسوسہ ڈالتا کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے کئی بے شمار معاملات ہوتے ہیں. تو سوشل میڈیا پر اگر کسی مریض کی حاضری والی ویڈیو بنائی جائے تو وہ کبھی بنانے نہ دے, اور اس کو اپلوڈ بھی نہیں کرنا چاہیے, اپلوڈ بھی نہ کرنے دے, بنانے بھی نہ دے. اچھا. اور ایسے معالج سے علاج کروائے جو سیپریٹ روم میں بیٹھ کے اسے ٹائم فیس دے, اسے سیپریٹ اپنا علاج کروائے, اپنا مسئلہ بتائے. اگر لڑکی ہے, بیٹی ہے, بہن ہے تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ جائے, محرم کے ساتھ جائے, وہاں بیٹھ کے اپنا مسئلہ سب لوگوں کے سامنے نہ بتائے, اور ویڈیو کبھی نہ بنوانے دے. آپ سے یہ غلطی یعنی ہوئی ہے کہ ویڈیو ایک دو بار آپ نے بنا کر کہیں شیئر کر دی واٹس ہاں ایپ جی, پہ؟ کچھ لوگوں کے معالجین کے مشورے پر کہ بھی آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں, آپ ویڈیو کیوں نہیں بناتے حاضری کی, بنا کے یوٹیوب پہ ڈالو, بڑی وائرل ہوگی. ہم نے بھی ویسے کوئی ایک آدھے منٹ کا کلپ نا یوٹیوب پہ ڈالا تھا, کوئی ایک آدھی ویڈیو شروع میں تھوڑا سا, لیکن اس کے بعد جب ہم نے مشورہ کیا ہماری ٹیم نے بیٹھ کے, تو پھر ہم نے کہا آج کے بعد ایسا معاملہ ہم نے نہیں کرنا, کیونکہ اس سے بھی ایک نیگیٹو وائرس پھیلتا ہے, لوگوں میں خوف پھیلتا ہے. ٹھیک. تو اسی طرح علی بھائی 9ویں چیز ہے تویزات پر جوتے مارنا, جلانا. اب جس طرح میں نے آپ کی قمیض چیک کی, اب ہو گئی چھوٹی, اب ایک پراپر پروسیجر شروع ہونے والا ہے. میں نے آپ کو تویز دینے, علی بھائی گھر جا کے اس پہ جوتے مارنے, اس تویز کو آپ نے وزن کے نیچے دے دینا ہے, اس تویز کو آپ نے فلاں کام کر, اس کو ہوا میں لٹکا دینا ہے. اچھا. آپ کی توجہ تویزوں کی طرف جائے گی, یعنی ایک نیکسٹ سٹیپ ہے اور نفسیات میں ڈبونے کا, پھنسانے کا, وہم ڈالنے کا. آپ نے ایکسیپٹ تو کر لیا میری قمیض چھوٹی ہوئی جادو ہے, اب اگلا سٹیپ تویز دیے کہ اس کے اوپر ماریں جوتے. ٹھیک ہے. جب آپ جوتے ماریں گے آپ کی توجہ علاج کی طرف جائے گی, اس کا مطلب آپ ایکسیپٹ کر لیں گے کہ میرے اوپر جادو ہے. تو اگر کوئی تویز دے جوتے مارنے کے لیے, ایسا کام بالکل نہیں کرنا شریعت. لیکن اس سے پتہ کیسے لے گا تویز پہ جوتے مارنے سے؟ پتہ کیسے جادو ہے آپ پہ, تویز سے نہیں, سب سے پہلے ڈائگنوز کرتے ہیں خواب کے نام پہ, آپ کو کنفرم کر دیتے ہیں آپ پہ اچھا سمجھ گیا, پھر وہ کہتے ہیں کہ تویز کو جوتے مارو یا جلا دو یا وزن کے نیچے. آپ پہ جب کنفرم ہو جاتا ہے آپ پہ جادو ہے, اب علاج کا سلسلہ سٹارٹ ہوا. اب آپ کو دیے تویز جوتے مارنے کے لیے, اب آپ کے اس خیال کو اور سٹرونگ کرنے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے, علاج کے نام پہ نفسیاتی طور پہ مزید آپ کو ٹریپ کرنے کے لیے. اچھا, اس کے علاوہ 10ویں چیز ہے تویزات کی دھنی. کچھ دھنیاں دیں گے, تویزات وغیرہ ہے, اس کے اوپر ہندسے لکھیں گے. ٹھیک ہے, کہ یہ جناب اس آپ نے شام کے وقت ایک دھنی لینی ہے, ایک صبح کے وقت دھنی لینی ہے. اچھا, اب اس میں بھی نفسیاتی طور پہ پکا کیا جاتا ہے. اس میں جو علاج کرتے ہیں نا, اس صورت میں جو ہمارے پاس ہوتا تھا, یہ اس بندے کو دھنی دی جاتی ہے ناک میں جس کو سمجھا جائے اس کے اندر جن نہیں ہے. ٹھیک. 2 صورتیں ہوتی ہیں, ایک کسی کو نفسیاتی پکا کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, دوسرا ایسا پیشنٹ جس کے اندر جن نہ ہو, سمجھے کہ شاید یہ ڈرامہ کر رہا ہے. تو پھر یہ معالجین جن میں ایسا کام بہت عرصہ پہلے کرتا تھا, چھوڑ دیا, وہ تویز دیتے ہیں کہ جناب اس پیشنٹ کو صبح بھی دھنی دیں, شام کو بھی دھنی دیں. اچھا, اس دھنی میں گوگل کی دھنی دے دیں. اس دھنی سے کیا ہوتا ہے کہ آکسیجن میں کمی ہوتی ہے, پیشنٹ کو ہوتی ہے تکلیف. ٹھیک ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کچھ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر وہ بیچارہ نفسیاتی مریض ہے, اس کو آپ دھنیاں دے رہے ہیں, وہ انگزائٹی کا پیشنٹ ہے, یا اکثر بچیاں جو ہیں وہ ہسٹیریا کی مریض ہوتی ہیں. ہسٹیریا کے مریض کے اب مزاج کے الٹ چلیں, اس کی مرض تو ڈبل ہو جاتی ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے, اب اس کو جب زبردستی بالوں سے پکڑ کے دھنی دی جائے, وہ بھاگے, تو اس کی مرض اور ڈبل ہونی. ٹھیک ہے, تو یہ دھنی دینے سے, یعنی دھنی, یہ نہیں میں انکار کر رہا, گھروں کے اندر مچھر مکھیاں ان چیزوں کو بھگانے کے لیے دھنی دینی چاہیے. ٹھیک ہے, ویسے اگر خوشبو والی دھنی, آپ سعودی عرب کبھی عمرے پہ جائیں تو دیکھیں خوشبو والی دھنی, اونٹ کی دھنی, وہ تو لینی چاہیے خوشبو والی. لیکن جنات کو بھگانے کے لیے جو وہ تویزات لکھ کے پیشنٹ کو دھنی دینے کی بات, وہی نفسیاتی ہے نا, یہ بھی ایک نفسیاتی حربہ ہے. جی. اچھا, آخری چیز جو ہے وہ چھوڑ چکا ہوں. میرے پاس جب علی بھائی کو علاج کروانا ہوتا تو میری کوشش ہوتی تیسرا سیشن یا 5واں 7واں سیشن, اس سے زیادہ نہ جائے. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ جو سیشن ہم لیتے ہیں, کسی کے اوپر بہت زیادہ مسئلہ ہو تو ہفتے میں 1 دفعہ اس کو بھی ہم پازیٹیو گائیڈ کرتے ہیں, اور صرف کوئی اس سے نیگیٹو بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اچھا, جب حد زیادہ ہم 3 مہینے تک ایک علاج کو لے کے جاتے ہیں, وہ بھی 7 دن بعد ایک رکیا کرتے ہیں, ایک سیشن لیتے ہیں. 3 مہینے کا ایک کورس ہم نے بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہم کیا کرتے ہیں, علاج بھی کرتے ہیں, اس پیشنٹ کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں, اور ہر ویک اس کا پوچھتے ہیں کہ کنڈیشن کیسی ہے, اپ ڈاؤن, یہ سارا. اچھا, اب میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ علاج کا دورانیہ لمبا کرنا, یہ پیشنٹ کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ علاج کروانے آئے, آپ میرے پاس علاج کروانے آئے,
جب ادھر 10 لوگ چیخیں مار رہے ہیں، آپ بھی نفسیاتی مریض ہیں، تو اس کو دیکھ کے آپ کے نفسیات پہ بھی اثر ہونا ہے. آپ 1 بار آئے، 2 بار آئے، 3 بار آئے، 4 بار آئے، سال آئے، 2 سال آئے، میرے جو ادارے کا ماحول ہے، میرا رقیہ سینٹر کا جو ماحول ہے، وہ آپ کے سب کانشیس میں بڑا زبردست کر کے سیو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب آپ اور لوگوں کو بھی لے کے آئیں گے جب علاج کا دورانیہ لمبا ہوگا. ٹھیک ہے. اور لوگوں کو بھی لے کے آئیں گے اور آپ کی مرض بھی بڑھتی جائے گی. یہ وہی ڈاکٹرز کی طرح نا، ڈاکٹرز بھی پیشنٹ کو اپنا پکا ہی پھر وہ بناتے ہیں، پکا کسٹمر. یہ علی بھائی وہ چیزیں ہیں جس کو میں سادہ الفاظ میں کہوں کہ انسان کے برین کے اندر بہت سارے یہ ان طریقوں کے ساتھ جو نفسیاتی وائرنگ کی جاتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں اگر ٹائم ہوتا میں آپ کو ایکسپیریمنٹ کر کے دکھاتا کہ ہوتا کیسے ہے. ٹھیک ہے. تو اب رہا سننے والوں کا یہ سوال ہوگا کہ اب بھائی یہ سارے طریقے بتا دیں، ہمیں علاج کس چیز سے کروائیں، طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ بالکل. طریقہ کیا ہو جو یہ پوچھنے ہی والا تھا آپ سے، یہ تو ساری باتیں پھر رد ہو گئی. ہاں جی، ساری باتیں. اب طریقہ کون سا اپنائیں؟ شریعت نے بڑا سادہ اور سمپل طریقہ بتایا. سب سے پہلے اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کیا جائے. زبردست. ٹھیک. جو بھی اللہ کی ذات اور بندے کے اندر جو خلا آ چکا ہے اس کو دور کرے. ٹھیک. اکیلا بیٹھ کے ذرا 10 منٹ سوچے مجھ سے غلطی کیا ہو رہی. ٹھیک. ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گناہ گار پر ہی جادو ہوتا ہے، نیک بندے پہ بھی ہو سکتا ہے. جی. لیکن سب سے پہلے ہم نے دیکھنا کہ میرے اور اللہ کے درمیان کوئی دوری تو نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. نمبر 2، ہم نے کبھی اپنے گناہوں کی اس کے بعد معافی مانگنی جتنے گناہ ہو گئے. ٹھیک ہے. صبح و شام کے اذکار، دعائیں اور نماز کی پابندی شروع کرنی. صحیح. سب سے علاج سٹارٹ کروانے سے پہلے سب سے یہ کام کرنے اپنے گھر میں، یہ تو فیس کے بغیر ہی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو. اگر یہ سارے کام کرنے سے کسی کو فرق نہیں پڑ رہا تو علاج کروانا بھی سنت ہے. یہ حرج نہیں کسی کے پاس علاج کروانے نہ جائے. صحیح. پھر ہم نے جس معالج کے پاس جانا ہے اس کے اندر کچھ کوالٹیاں ہونی چاہیے. وہ کیا؟ جس معالج کے پاس آپ جا رہے ہیں اس کے پاس ٹائم ہو، وہ کم از کم آپ کی بات سنے، آپ کو گائیڈ کرے، اور گائیڈنس میں، کاؤنسلنگ میں آپ کو نیگیٹو باتیں نہ کرے، مزید خوف زدہ نہ کرے. بالکل ٹھیک. وہ شریعت کے دائرے میں رہ کے بات کرے، کوئی شرکیہ کام آپ سے نہ کروائے. صحیح. قرآن و سنت کی روشنی میں رہ کے آپ کو پازیٹیو قرآن و سنت سے گائیڈ کرے، آپ کو حوصلہ دے، آپ کے اندر امید اور ہوپ پیدا کرے کہ بھئی آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو جب یہ کام کیا جائے گا، اچھا جس کے پاس علاج کروانے کے لیے جانا ہے وہ معالج بذات خود اونچی آواز سے دم کرے. صحیح. قرآن پاک پڑھ کے دم کرے. اب آپ کہیں گے اگر اسے پڑھنا نہ آتا ہو، وہ MBBS ڈاکٹر ہی کیا جسے میڈیسن ہی نہیں لکھنی آتی، تو کم از کم اگر ایک بندہ قرآن سے علاج کرتا ہے، اسے قرآن آنا ضروری ہے، اس کا ترجمہ، تفسیر، حدیث کا علم اس کے پاس ہونا ضروری ہے. ایک بندہ کہ میں نے MBBS ڈاکٹر بھی ہوں لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں یہ کورس کروں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں یہ کتابیں پڑھوں، ریسرچ تو پھر کرنی پڑتی ہے. تو ایسے معالج سے علاج کرائیں، وہ بذات خود اونچی آواز سے آپ پہ قرآن پاک پڑھ کے دم کرے. اب سوال ہے کہ اگر اسے پڑھنا نہیں آتا، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو اگر ہینڈ فری لگا کے دے دے یا آپ کے پاس تلاوت چلا دے ویسے، تو اس صورت میں بھی تو وہ بھی تو قرآن ہی اگر اسپیکر میں چلائیں گے. ٹھیک ہے. وہ قرآن تو پھر آپ گھر پہ بھی سن سکتے ہیں. اگر اس کے پاس کاؤنسلنگ کا ٹائم ہی نہیں ہے، آپ کو گائیڈ کرنے کا ٹائم نہیں، خود قرآن نہیں پڑھنا آتا، تو سر پھر یہ یوٹیوب پہ رقیہ ملتے، تلاوتیں پڑھی ہوئی، اب گھر میں ہینڈ فری لگا کے سنیں، اپنی اصلاح کریں. اگر کسی معالج کے پاس جانا ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، وہ آپ کو ٹائم دے، پازیٹیو گائیڈ کرے. ٹھیک ہے. آپ کی اصلاح کرے. اور انسان کے نفسیات پر اثرات کے حوالے سے کیونکہ بات ہو رہی تھی، تو جنات انسان کو نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں. میں آخری حدیث سناتا ہوں، پھر آپ آئیں گے اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. موسیٰ علیہ السلام کے نفسیات پہ اثر ہوا جب فرعون کے دربار میں گئے تھے، انہوں نے رسیاں پھینکی، موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ موسیٰ. نفسیاتی طور خوف نفسیاتی طور پہ آتا ہے جو انسان خوف محسوس کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا خوف محسوس، اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ قُلْنَا لَا تَخَفْ، خوف نہ کھا، بالکل ٹھیک، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، تو غالب رہے گا. اس کا مطلب انسان کے نفسیات پر جادو کا اثر ہوتا ہے. اگر عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ والی حدیث دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طائف کا عمل مقرر کر کے بھیجا، تو جب وہ گئے وہاں تو ان کو نا نماز پڑھتے ہوئے خیال آتے تو بھول جاتے تھے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. صحیح. تو اس کا مطلب یہ شیطان کا نفسیات پہ اثر ہوتا ہے، بھول جاتے تھے. اب وہ واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے فرمایا عثمان بن ابی العاص ہو، یعنی تجھے تو میں نے طائف بھیجا تھا، خیریت؟ کہتے اللہ کے نبی پتہ نہیں کیا ہے، میں نا نماز پڑھتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی، خیال کیسے آ رہے ہیں اور نماز میں بھول جاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب ہو، اس کا سینہ تھپتھپایا، اور آپ نے فرمایا اخرج یا عدو اللہ، اس کے اندر سے نکل جائے اللہ کے دشمن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کو فرمایا یہ شیطان تھا تیرے اندر. صحیح.
ٹھیک ہے. تو اب اس سے یہ ہمیں سمجھ لگتی ہے کہ اگر وہ خوف زدہ ہو رہے تھے یا ذہنی طور پہ بھول جاتے تھے, نفسیاتی ایک امراض میں سے ایک مرض ہے بھول جانا, تو وہ شیطان کے اثر سے تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق فرما رہے ہیں کہ یہ شیطان تھا جس کی وجہ سے تو نماز میں بھولتا ہے. تو شیطان کے اثرات بھی انسانی نفسیات پر اثر کرتے ہیں, پلس معالجین کے وسوسے, معالجین کی گائیڈنس, ان کی جو کونسلنگ نیگیٹو اگر آپ کو ڈراتے ہیں, خوف زدہ کرتے ہیں, وہ بھی اتنا ہی مریض پہ اثر کرتی ہے. اگر یہ ساری چیزیں علی بھائی کوئی عمل کر لے, میرا یہ اب تو 15 سال کا ایکسپیرینس ہو گیا, ٹھیک ہے, 13 سال بعد یہ چیزیں میں چھوڑ چکا تھا, 2 سال ہو گئے اب یہ ہم نہیں کرتے. اگر کوئی بندہ ان چیزوں کو غور سے سن لے, اس پہ عمل کر لے, انشاءاللہ اس کی جادو جنات کی فیلڈ سے جان چھوٹ جائے گی. اللہ اتنے کمزور نہیں ہے کہ ہمیں پیدا کرنے کے بعد معالجین کے سپرد کر دیں, ٹھیک ہے. ہاں علاج کروانا سنت ہے, لیکن معالج سے زیادہ اللہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے, اور اللہ رب العزت کی تعلیمات سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے. یہ تو اتنی آئی اوپننگ باتیں آپ نے کی ہیں نا, یقین کریں عثمان بھائی کہ نہ صرف معالجین, جو گھر والے ہوتے ہیں نا وہ بھی خوف پیدا کرتے ہیں. میں ایسے کئی کیسز جو ہے نا وہ دیکھتا ہوں کہ لوگ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ کے نا خود ہی ڈائگنوز کر لیتے ہیں, ایسے ہی معالجین کے پاس بھی نہیں کچھ جاتے. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کنفرم ان پہ جن ہے, وہ ان کا کوئی رشتہ دار ہو یا ان کے اپنے والدین ہو یا کوئی بہن بھائی ہو, کہتے ہیں جی اس پہ کنفرم جادو ہے, جن ہے, اس کے ذہن میں ڈالتے ہیں. وہ بیچارے کا ہو سکتا ہے کوئی اور مسئلہ ہو, نفسیاتی طور پہ وہ ڈسٹربڈ ہو, اس کی کوئی بات نہ سنی جاتی ہو, بات نہ مانی جاتی ہو, وہ دب رہا ہو یا دب رہی ہو اس کلچر میں, اس کو اور نفسیاتی طور پہ کمزور کر دیں. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ایک واٹس ایپ گروپ کے اندر میں ایڈ تھا جی, تو وہ علاج کرنے والوں کا تھا. اس گروپ کے اندر ایک بھائی نے سوال کیا کہ میری والدہ ہیں, وہ کسی فوتگی والے گھر میں جاتی ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتی ہے, تو لہٰذا علاج کرنے والے بھائی مجھے گائیڈ کریں. صحیح. اچھا, وہ بہت سارے علاج کرنے والے گائیڈ کیا کر رہے ہیں, آپ کی والدہ پر بہت سخت جادو ہے, کیونکہ جو جنات ہیں نا وہ میت کو دیکھ کے وہ موت سے ان کو ڈر لگتا ہے, تو اس لیے وہ تنگ کرتے ہیں, وہ بے ہوش آ جاتی ہیں تاکہ یہ میت والے گھر پہ نہ جائیں. صحیح صحیح صحیح. اچھا, ایک نے کہا کہ اس نے بھی کہا کہ بہت سخت جادو ہے, اس کو فوری علاج کروانا چاہیے. میں نے اس گروپ کے اندر سوال کیا کہ بھائیوں سے میرا سوال ہے کہ کیا کسی نے ان کی والدہ سے ملاقات کی, اس سے پوچھا ہے کہ اور کوئی ٹینشن والی بات پہ ایسا تو نہیں معاملہ ہو جاتا بیچاری کو, کوئی ٹینشن والی, کچھ لوگ فوبیا ہو سکتا ہے, کوئی کچھ لوگ ٹینشن والی, علی بھائی بات سنیں ان کا بلڈ لو ہو جاتا ہے. جی جی جی. تو میت سے بڑی ٹینشن کیا ہو سکتی ہے کہ سامنے میت پڑی ہے, بندہ دنیا سے چلا گیا. ہاں جی, اور گلوکوز لو ہونے سے بے ہوشی طاری ہو جاتی, بے ہوشی طاری ہو جاتی, تو آنکھیں بند کر کے کہہ دیتے ہیں آپ پہ بڑا سخت جادو ہے, اور پیشنٹ بیچارہ ایک دلدل میں پھنس جاتا. دیکھیں کتنی بڑی امانت ہے جی کہ آپ کے پاس کوئی بات پوچھنے آئے تو اسے الدین النصیحہ, جی آپ جو ہے اسے اچھی نصیحت دیں, آپ اسے اچھا گائیڈ کریں بجائے کہ مزید پریشان کرنے کی. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, اور ہم سب کو بات سمجھنے کی جو ہے وہ توفیق دے. جس طرح آپ نے بتایا نا کہ یہی چیزیں آپ کر لیں, انشاءاللہ ان چیزوں سے جان چھوٹ جائے گی, آپ انشاءاللہ ان اثرات سے آپ نکل آئیں گے. تو بہت ہی میں شکر گزار ہوں آپ کا, آپ نے بہت اچھا گائیڈ کیا, اور میں امید کرتا ہوں کہ لوگوں کے لیے بھی اور معالجین کے لیے بھی, شاید وہ جان کے ایسا نہیں کرتے جیسے آپ نے بتایا کہ 15 سال 13 سال آپ یہ ایسے کرتے رہے, لیکن آپ کو چونکہ سیکھا ہی شاید یہ تھا آپ نے, جی سیکھا ہی تھا, یا آپ کو لگتا تھا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں, آپ کی کوئی بری انٹینشن نہیں تھی. تو ضروری نہیں ہر ایک کی بری انٹینشن ہو سکتا ہے کچھ ٹھیک کر رہے ہو اپنی طرف سے, لیکن اب جس کو پتہ لگ گیا ہے کہ اس کے اثرات جو آنے والا ہے اس پہ بہت نیگیٹو ہے, نفسیاتی, اس لیے ہمیں اگلے پہ بھی رحم کرنا چاہیے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کو بشارت دو, لوگوں کو خوشخبری دو, لوگوں کو ڈراؤ نہیں, بھگاؤ نہیں. تو یہ بڑی پتے کی بات آپ سے پتہ لگی, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. بہت لمبی بات ہو گئی, تو میں نے ایک اور ٹاپک آپ سے ڈسکس کرنا ہے, جادو کی اقسام, بٹ کچھ کھا پی لیتے ہیں اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ وہ ڈسکس کریں گے. جزاکم اللہ خیر. تھینک یو.